ناظرین، آپ نے کرلوس عثمان سیزن 5 کی پہلی قسط دیکھی جو کہ توقعات کے مطابق ہنگامہ خیز تھی اور اس میں نئے اداکاروں کی آمد ہوا کا تازہ جھونکا ثابت ہوئی۔ اگرچہ ابھی ان سب اداکاروں کو ناظرین میں اپنی مقبولیت بنانے میں کچھ وقت لگے گا، تاہم ان کے کردار جس نوعیت کے ہیں وہ سب روایتی قسم کے ہیں۔ جیسے ہر ڈرامے میں کچھ ولن اور کچھ سائیڈ ولن ڈال دیے جاتے ہیں، تاہم اس سیریز کو اگر تاریخ کے مطابق چلایا گیا، جو کہ ابھی تک 50% والا معاملہ رہا ہے، تو یقیناً یہ کردار بھی آگے چل کر مضبوط اور مقبول ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ بالا خاتون کو بہت بیمار دکھایا گیا ہے اور ایک خواب کے ذریعے اس کی بیٹی اور خود اس کی موت دکھائی گئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ بالا کا کردار 1-2 قسطوں کے بعد ختم کر دیا جائے گا، اور اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اب عثمان بے کے ساتھ صرف ملعون خاتون کو ایکٹیو دکھایا جا رہا ہے۔ بات کریں نئی ریاست کے باقاعدہ اعلان کی، تو گرمیان قبیلے کے یعقوب بے کی مخالفت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اس نے جس طرح سلجوق ریاست کے سلطان مسعود کو زہر دیے جانے کی خبر کا سن کر اپنی تیز ترار بیٹی کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا، اور اس نے جس طرح محل کے خاص دربان کی وجہ سے سلطان مسعود کے کمرے میں داخل ہو کر ایک وصیت نامہ تحریر کر کے ان کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے اس سے مہر لگائی اور پھر کبوتر کے ذریعے اپنے باپ کے پاس بھیج دی، اس سے یقیناً وہ پر اعتماد ہو گیا کہ اب وہ بغیر کسی مخالفت کے سلطان بن جائے گا، اور اسی لیے وہ باقی سرداران کو ساتھ ملانے کے بعد عثمان بے کے پاس پہنچا، جو کہ بدقسمتی سے جیر کوتائی کو چھڑانے کی کوشش میں پکڑے جا چکے تھے اور انہیں چھڑانے کا احسان جتا کر اپنی اطاعت کرانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف عثمان بے کا بیٹا علاء الدین، جو کہ سلطان مسعود کی مدد کی غرض سے پہنچا ہوا تھا اور محل کے دربان نے انہیں بہانے سے مہمان خانے میں بھیج دیا، صورتحال کو سمجھتے ہوئے خفیہ طریقے سے سلطان کے کمرے میں داخل ہو گیا اور یعقوب بے کی بیٹی پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ تاہم علاء الدین جب سلطان مسعود کو دوا سنگھا کر ہوش میں لے آیا تو انہوں نے اسے بتایا کہ انہوں نے عثمان صاحب کے لیے فرمان تیار کرا رکھا ہے جو کہ ان کے حوالے کرنا ہے، اور وہ انہیں ایک دور اندیش حکمران کی طرح اپنی موت کے بعد کی صورتحال کو سمجھتے ہوئے اپنے تکیے کے اندر چھپا رکھی تھی، جو کہ علاء الدین نے حاصل کر لی۔ اب آتے ہیں پہلے والے سین کی طرف، جس میں یعقوب بے عثمان صاحب کی اطاعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اطاعت نہ کرنے پر اس کے سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہیں، لیکن عثمان صاحب سلطان مسعود کے کردار اور ان کے وعدے کو جاننے کی وجہ سے سخت رد عمل دکھاتے ہیں۔ اب یہاں پر قسط کا اختتام ہوا ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہاں سے تو دونوں چلے جائیں گے، تاہم ان کے درمیان اب چپکلش شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، اس دوران جیر کوتائی کی بات رہ گئی، جو طویل عرصے سے لیف کے قلعے میں قید تھا، لیکن اس کے زندہ یا مردہ ہونے کی کسی کو اطلاع نہیں تھی۔ پھر لیف کے تیکفور عثمان بے کو پھنسانے کی غرض سے اپنا ایک نمائندہ جیر کوتائی کا تعویذ دے کر بھیجتا ہے کہ جیر کوتائی ہمارے پاس ہے اور اسے چھڑانے کے لیے سونا لے کر آؤ، اور عثمان بے اس نمائندے کو یرغمال بنا کر سونا لے کر اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ جیر کوتائی کو ایک پنجرے میں لے آتے ہیں، جو کہ انتہائی کمزور حالت میں ہوتا ہے۔ عثمان بے اور دیگر سپاہی اس کی طرف جاتے ہیں۔ اس دوران لیف کے تیکفور کا نمائندہ، جو کہ عثمان بے کا یرغمالی تھا، چپکے سے اپنے سپاہیوں کی طرف چلا جاتا ہے، جس کے بعد تیکفور تیر برسانے کا حکم دیتا ہے اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور عثمان بے پکڑے جاتے ہیں، جو کہ یعقوب اور دیگر سرداروں کی آمد پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اب ویڈیو میں ہولوفیرا اور نئے درویش پر بات رہ گئی، تو ان دونوں پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔